بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا نور اللہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ علیہ مجدہ کریم کے لیے، ہر قسم کے درود و سلام نبی رحمت آقا کل ختم رسول احمد مصطفیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلاۃ کے بعد حضرت مخدوم پیر حکیم محمد شفیع صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس مقدس کی تقریبات ہیں۔ اسٹیج پر علماء اور مشائخ اور صاحب مزار علیہ رحمہ کے صاحبزادگان جلوہ فرما ہیں۔ اس تقریب پرنور میں نئے اوراق واضح ہیں۔ زمانہ جس تیزی سے بدلا ہے ایک کو تھوڑی کم کر دیں۔ ایک عقیدت مندوں کی بڑی جماعت ہوتی تھی، مسیح میں مزارات پر حاضر ہوتی تھی اور بڑی عقیدت کے ساتھ لوگ بزرگان دین کا ذکر سنتے تھے۔ اسلام عمل کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن اب دین کی ساری باتیں بحث کی نظر ہو گئی۔ جب بھی کوئی عنوان آتا ہے، اس مہینہ اسلامی نقطہ نظر سے آتا ہے، اس پر بحث شروع ہو جاتی ہے۔ یہی حال مزارات کا ہے، صوفیہ کرام کے طریقہ مبارکہ ہے۔ بجائے اس کے کہ لوگ اپنی اصلاح کے لیے کسی اللہ والے کی بارگاہ میں جائیں اور اپنے قلب و روح کی تسکین کے لیے کسی مزار پر کچھ دیر مراقبہ کریں، اس پر بھی بحث ہوتی ہے اور بڑے تفصیلی دلائل ہر جانب سے دیے جاتے ہیں، لیکن جو کرنے اور سمجھنے کا کام ہے اس پر توجہ نہیں ہوتی۔ میری بات کی طرف توجہ فرمائیے آپ حضرات، تھوڑی دیر غور کیجیے گا، میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ بھائیوں، جس قوم کے لوگ زیادہ وقت ابحاث میں ضائع کرتے ہیں، ان کا اہم کام رہ جاتا ہے۔ ہمارے زمانے میں کچھ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو اپنے کام سے زیادہ فضول اور مہمل باتوں میں دلچسپی لیتے ہیں، تو جو بنیادی ان کی ضرورت ہوتی ہے روح کی، دل کی، وہ رہ جاتی ہے۔ صوفیہ کرام، اولیاء اعظام، علماء امت کس لیے دنیا میں آئے؟ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے بندوں کی ہدایت کے دو ذریعے بنائے، دو ذریعے، ایک کتاب اللہ اور دوسرے رجال اللہ۔ ایک اللہ کی کتابیں، دوسرے اللہ کے بندے۔ کتابیں آئیں 4 اور کچھ صحائف آئے، اور اللہ نے نبی بھیجے 1,00,000 کم و بیش 24,000۔ اس کا مطلب ہے اللہ نے بھی بندوں کی ہدایت کے لیے بندوں کی ضرورت زیادہ محسوس کی، زیادہ افراد بھیجے گئے۔ تھوڑی آواز مزید ٹھیک ہو سکے اگر تو اللہ کو جزائے خیر دے۔ میں نے ایک ساؤنڈ والے سے ایک دفعہ کہا، میں نے کہا یار تو اتنی محفلیں سنتا ہے تو نمازی کیوں نہیں، داڑھی کیوں نہیں رکھتا؟ کہنا جڑا مولوی ہوتا ہے ساڈے نال تے لڑ کے ٹر جاتا ہے، تو ہم تو بڑے دبے سے ہمیں رہتے ہیں محفل میں، پتہ نہیں اب یہ جو نیا آیا یہ کیا فرمائش کرے گا۔ تو میں نے تو اس وقت سے لے کر ساؤنڈ والے کو بھی کام بڑا کم بڑے احتیاط سے بتاتا ہوں، پتہ نہیں کیا اثر ہو جائے، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ڈر سے میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں اب ہمارے لیے نیا تابعہ نیا حکم کیا ہے۔ بہرحال آپ حضرات تھوڑی دیر میری بات پہ غور فرمائیں گے۔ ہوتا یہ ہے میرے بھائی کہ صوفیاء کی جماعت دنیا میں آئی تھی، نبی پاک علیہ السلام پر سلسلہ نبوت ختم ہوا۔ پہلے یہ کام خلفائے کرام ہی کرتے تھے، حضرت
امام حسن کے بعد جناب امیر معاویہ کے بعد جب ایسے لوگ حکمران بنے کہ جو صرف کرسی کا لالچ ہی اپنے دلوں میں رکھتے تھے، تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نشست پر ہی لوگوں کو بعض و تنقید شروع کی، وہیں سے خانقاہ کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہ جو صوفیاء کرام تھے ان کی پوری زندگی اللہ کریم نے سورہ عصر میں بیان فرمائی۔ فرمایا والعصر، محبوب تیرے زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، فرمایا بے شک انسان نقصان ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد ایمانداروں جیسے کام بھی کیے، اور پھر اسی پر بس نہیں کی، وتواصوا بالحق، پھر ایک دوسرے کو حق کی نصیحت بھی کرتے رہے، اور جب حق کی نصیحت کریں گے تو مشکل بھی آئے گی، وتواصوا بالصبر، پھر اس مشکل کے راستے میں وہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین بھی کرتے رہے۔ صوفیاء کرام نے اللہ کی مخلوق سے پیار کیا۔ رب کریم کی مخلوق بڑی تکلیف میں آ جاتی ہے بعض اوقات۔ بیٹے بات سنو، پیارے بیٹے ادھر دیکھو، آپ محفل میں آئے ہیں، چھوٹے بیٹے تھوڑی توجہ کرو، اللہ آپ کو خوش ہے۔ اللہ کی مخلوق بڑی تکلیف ہوئی ہے، بعض اوقات بہت قیمتی کپڑوں کے پیچھے بڑی تکلیف چھپی ہوتی ہے، بڑی زیادہ اذیت ہوتی ہے۔ غریبی اپنا ایک دکھ رکھتی ہے، غریب آدمی ساری صلاحیتوں کے باوجود بھی سہما رہتا ہے۔ وہ ایم پی اے کے پاس جائے پھر بھی ڈر رہا ہوتا ہے، اور پیر صاحب کے پاس جائے پھر بھی اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں۔ وہ سب جگہ ڈرتا ہے، کہتا ہے کسی کی طبیعت پہ ناگواری نہ بدل جائے۔ غربت بذات خود ایک دکھ ہوتی ہے، بیماری بذات خود ایک پریشانی ہوتی ہے۔ اللہ کے بندوں نے کیا کیا؟ رب کریم کے بندوں نے اللہ کی مخلوق سے محبت کی۔ پتہ کیا ہوتا ہے؟ بیماریوں میں، پریشانیوں میں، دکھوں میں انسان کے اخلاق بھی بگڑتے ہیں اور اس کے نظریات بھی بگڑتے ہیں۔ وہ بڑی بڑی پریشانیوں کا شکار ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہے۔ اللہ کے نیک بندے یہ کام کرتے تھے کہ مخلوق سے محبت کرتے تھے، اور ان کے بگڑے ہوئے کردار، اخلاق جب وہ دیکھتے تھے نا کہ یہ نفسیات کی وجہ سے، آج آپ دیکھتے ہیں دنیا میں ہر ایک منٹ کے بعد 2 لوگ خودکشی کرتے ہیں، جھگڑا، فساد، پریشانی عام ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے گھر سے اتنے پریشان ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ زندگی باہر بیت جائے، گھر نہ جانا، آزمائش ہے ان کی۔ میرے بھائی صوفیاء کرام نے اس کا علاج کیا اللہ کی۔ وہ آج جو آپ لوگ دور دیکھتے ہیں، میری طرح کے لوگ بازار میں آ گئے ہیں تو لوگ دیکھتے ہیں کہ پیری مریدی تو صرف شاید جیب بھرنے کا نام رہ گیا ہے، یا پیری مریدی شاید اس لیے کی جاتی ہے کہ بڑی بازاروں پر بیٹھا جا سکے اور زیادہ لوگوں سے ادب اداب کرائے جا سکے۔ یہ تو اس دور میں آپ نے میری طرح کے لوگوں کو دیکھ کر فیصلہ کیا، ورنہ صاحب اللہ کے بندے بڑا پیار کرتے، محبت کرتے، خیال کرتے۔ ابھی ہمارے نقیب نے میرے بارے میں بڑے حسن ظن کا مظاہرہ کیا، اللہ تعالیٰ انہیں بہترین صلہ عطا فرمائے۔ یہ بات کر رہے تھے تو میں دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ جیسا کہ مجھے سمجھتے ہیں مجھے ویسے ہی بنا دے، ویسے بنا دے۔ مسلمان کا حسن ظن بڑا کام آتا ہے، بعضوں کا بشارت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ویسا بننے کی توفیق عطا کرے۔ جو درد ہوتا ہے نا امت کا یا مخلوق کا، درد لگ جاتا ہے۔ ایک بھائی جس کی 4 مہینے ابھی بیائی جانے والی ہو نا، اس کو اگر درد لگ رہا ہے نا میں نے بہنوں کی شادی کرنی ہے، تو وہ اپنی ساری جوانی پردیس میں گزار آتا ہے۔ کوئی بیچارہ سکھ نہیں دیکھتا، گھر والوں کے لیے روز نئے کمبل آتے ہیں، نئے جوڑے آتے ہیں، تو وہ 30 سال ایک ہی کمرے میں گزار دیتا ہے۔ اس کو درد کہتے ہیں۔ یہ داتا کی اجمیری شہزادے تھے، لاہور انہیں درد لایا تھا۔ خواجہ معین الدین اجمیری شہزادے تھے، اجمیر میں انہیں درد لایا تھا، درد تھا قوم کا۔ اس درد کے ساتھ یہ آگے بڑھے، لوگوں کی مشکلات حل کرنا، کسی کی آنسو پوچھنا، کسی کے کام آنا، کسی سے محبت کرنا۔ حضرت بائزید بستانی بستان میں رہتے تھے، ایک طوائف نے آ کے ڈیرا لگا لیا، سارے نوجوان اس کی طرف مائل ہونے لگے۔ نفس آدمی کا گناہ کی طرف جلدی مائل ہوتا ہے، سب نوجوانوں کا رجوع ہو گیا۔ جو سیانے لوگ تھے وہ چیخ بنیاں کرنے لگے، کانوں میں باتیں، فلانے کا لڑکا بھی خراب ہو گیا، فلانے کا بھی گیا ہوا تھا، جو ہمارا مزاج ہے۔ ہم دوسرے کے گھر میں آگ لگی ہوتے ہیں تو تماشا دیکھتے ہیں،
حالانکہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ اگر ساتھ والی کی یاد نہ بجھی تو میرے گھر بھی آ جائے، اگر اس کے گھر میں آگ نہ بجھی تو میرا مکان ساتھ ہے، آ جائے۔ حضرت باجی مستعمل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بہت سارے معززین سے کہا کہ اس عورت کو اٹھاؤ، اس کا گھر گناہوں کی آباشگاہ بنتا جا رہا ہے، اس کو منع کرو۔ لیکن وہ آج کا جو ماحول ہے، اسی طرح ان لوگوں نے کہا جی ہمیں کیا لگے، جو جائے گا خود ذمہ دار ہے۔ حضرت بایزید نے خود بھی بڑی کوشش کی، میری بات بھی سمجھ آ رہی ہے آپ نے، بڑی کوشش فرمائی، لیکن وہ بات ٹلی نہ۔ بوڑھے جناب بایزید خود اس طوائف کے گھر گئے، شیخ خانے کو تو میں خانے میں مسلمان آیا، کاش میں خانے سے نکلے تو مسلمان نکلے۔ جب پہنچے اس کو پوچھا کہ تم ایک رات کا کیا لیتی ہے؟ اس نے کہا میں 100 دینار لیتی۔ فرمایا آج رات کسی کو موقع نہ دینا، میں آؤں۔ تعمیر بڑی مشکل ہے، تنقید بڑی آسان۔ لوگ 99 خوبیاں بھول کے ایک خامی کی طرف توجہ رکھتے ہیں، اور یہ بھی بڑا نقصان ہے انسان کی باطن کا کہ وہ خامیوں پر نظر رکھتے ہیں، خوبیاں بھول جائے۔ حضرت بایزید وہاں سے ہو کے آئے تو جناب بایزید کی نمازیں اتنی مشہور نہیں ہوئی جتنا ان کا ایک دن طوائف کے گھر جانا مشہور ہو گیا۔ ساری دنیا کو پتہ چل گیا کہ بابا بھی آج گیا تھا، آج پہنچے تھے وہ بھی۔ شام کو جناب بایزید 100 دینار لے کے اس کے گھر چلے گئے۔ جب اندر سے دروازہ بند ہوا تو باہر لوگوں نے موٹے موٹے روڑے پہلے سے اٹھا لیے کہ نکلے گا نا پتھر ماریں گے، تو بڑا نیک بنتا تھا اور اپنا تیرا یہ حال ہے۔ حضرت بایزید اندر گئے، اس کی جھولی میں 100 دینار رکھا، کہنے لگے تو آج میری پابند ہے؟ اس نے کہا جی میں پابند ہوں۔ فرمانے لگے چلو پھر وضو کر۔ اس نے وضو کیا، کوئی بیٹھا ہوگا مجھے دور دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ وضو کر، بھائی کام تو صرف اتنا سا ہے، ڈیوٹی تو صرف اتنی سی ہے، وضو کر۔ اس نے وضو کیا تو حضرت نے چادر کی کوٹ کے اندر سے بکل سے مصلی نکالا اور کچی زمین پہ بچھایا۔ فرمانے لگے چل نماز کے لیے جب باندھ۔ اس خاتون نے ساری زندگی گناہ کیے تھے، اس نے اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھی، درد درد ہوتا ہے۔ اس کا اپنا ایک رنگ ہے، یہ جو آنسوں کا وضو ہے نا یہ بڑا ٹھنڈا کرتا ہے، بڑا سکون ہے، یہ بس گزر جاتا ہے، یہ اپنی ایک بستی چڑھاتا ہے۔ جب وہ مصلی پہ کھڑی ہوئی تو جناب بایزید کھول کے روئے، کہنے لگے مالک میری سفید داڑھی دے، اللہ میری عمر کا یہ حصہ دے، مالک میری جو حیثیت تھی وہ یہاں تک لانے کی تھی، میں دل نہیں بدل سکتا اس لیے کہ دلوں پہ تیرا قبضہ ہے، مہربانی فرما اس کا دل بدل دے، مہربانی کر دل بدل دے اس کا۔ تھوڑی کم ہو گئے آواز، اس کا دل بدل دے تاکہ یہ بدل جائے۔ جناب بایزید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ دعا مانگ رہے ہیں، وہ نمازیں پڑھتی جا رہی ہے، نفل پڑھتی جا رہی ہے، تو رات نماز کی پابند ہے۔ وہ جو روڑے لیے کھڑے تھے دروازے پہ انہیں بھی سہری ہو گئی کھڑے۔ وہ شاد کا کام کرنے کے لیے لوگ بڑی بڑی دیر تک جاگ لیتے ہیں، لیکن خیر کے لیے فجر میں بھی آنکھ کھولنی مشکل ہو جاتی ہے۔ وہ روڑے لیے دروازے پہ سہری ہو گئی، حضرت باہر نکلے، دروازے پہ کنڈی کھلی تو خیال تھا جناب بایزید آئیں گے، لیکن حضرت بایزید نے نکلے، وہ طوائف برقع پہن کے باہر آئی اور کہنے لگی روڑے والوں روڑے واپس لے جاؤ، اب یہ طوائف کا کوٹھا نہیں ہے، میں نے اسے مسجد کا درجہ دے دیا ہے، اب قیامت تک میرے مکان سے رسول اللہ کے نام کی اذانیں پڑی گی۔ سوال یہ ہے کہ وہ چوک میں آدھی رات کو جب میں جلسے سے واپس آیا تھا تو وہ نوجوان جو موبائل لے کے کھڑا تھا اور مجھے پتا ہے کہ یہ خیر نہیں کر رہا، کیا میں نے 2 منٹ گاڑی سے اتر کے اسے سمجھایا ہے کہ بھائی یہ نہیں کرنا چاہیے؟ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا ہے، یہاں تو بھائی لوگ گھڑے میں گر گئے، اتنا ٹائم ہی نہیں، کون سمجھاتا ہے؟ کون؟ بہت سارے لوگ ہیں جو بیچارے ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی ہمیں مل جائے۔ جو میرے پاس نوجوان آیا کہنے لگا حضرت میں تھک گیا ہوں گناہ کر کر کے، اگر میں باز نہ آیا تو خودکشی کر لوں، اس اسٹیج پہ پہنچ گیا ہوں، کوئی ایسا کرے کہ میری یہ جان چھوٹ جائے۔ تو بھائی یہ صحبت صلحاء کیا تھی؟ ان کے پاس بیٹھنے سے انسان کو گناہ سے نفرت ہوتی۔ اولیاء اللہ حضرت فخر جہاں دیر میں سلسلہ چشت کے بہت بڑے پیشوا ہیں، اور صرف فخر جہاں دیر بھی نہیں، حضرت مولانا فخر جہاں دیر بھی، میں نے دلی میں ان کے مزار پہ حاضری دی، اوپر لکھا ہے حضرت مولانا۔ اب نمازیں پڑھانے والا بیچارہ ساری زندگی
اور جو 6 مہینے غسل نہ کرے وہ صوفی بن جاتا ہے. یہ بھی عجیب منطق ہے لوگوں، عجیب فلسفہ. ماننے پہ ہے تو جس کو مرضی ماننا شروع کر دیں. حضرت مولانا فخر جہاں دہلوی بہت بڑے صوفی گزرے، بہت بڑے درویش گزرے. مہار شریف والے وہاں مرید ہیں، اور جو لوگ سلاست سے وابستہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ مہار شریف کے بزرگوں کا کیا درجہ سلسلہ چشتیہ. حضرت فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت اللہ نے انہیں نوازا تھا. ان کا کمال یہ تھا کہ بصیرت بڑی تھی ان کی. ان کے سامنے کوئی شخص آ کے کھڑا ہوتا، اسے بتانا نہیں پڑتا تھا کہ میں کیا کہنے آیا ہوں. وہ آ کے کھڑا ہوتا تو حضرت ہاتھ اٹھا دیتے، کہتے یا اللہ بیچارہ بے اولاد ہے، اسے دولت اولاد ہے. دوسرا بندہ آیا کہ کھڑا ہوا، اسے بتانا نہیں پڑا، خود ہی فرمانے لگے کہ یہ بیچارہ نا رزق کے معاملے میں مجبور ہے، اللہ بڑے خزانوں سے عطا فرما. بڑی شہرت ہو گئی، لوگ بڑے ماننے لگے. جب کسی کے ماننے والا زیادہ ہوتے ہیں تو اس کے حسد کرنے والوں کی بھی تعداد آہستہ آہستہ بڑھنے لگتی ہے. اور اس کی بھی ایک عجب لطف ہے اس کا بھی. تو جب پیار کرنے والے بڑے بڑھ گئے تو حسد کرنے والے بھی بڑے. بادشاہ سے جا کے کہنے لگے یہ مولوی کا کسی طرح معروف ہو گیا تو تیری حکومت کو نقصان پہنچائے گا. مجھے اس کے مجمع نہیں نظر آتے، دیکھتا نہیں کتنی اس کے پیچھے عوام ہے، تیرے لیے مشکل کھڑی کرے گا. بادشاہ نے وہی کام کیا جو سارے زمانے کے بادشاہ کرتے آئے. ایک قبائل کو بلایا، ایک سازش رچی. کوئی سازش جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف رچی تھی، اس دور کے لوگوں نے عورت کو تیار کرنا، وہی سازش جو امام اعظم کے خلاف رچی گئی. وہی سازش رچی تو حضرت فخر جہاں دہلوی جامع مسجد میں خطبہ دیتے تھے جمعے کا، دلی کی جامع مسجد میں جمعہ پڑھا کے اتر رہے تھے. مریدوں کا رش ہے دائیں بائیں، لوگ اپنی اپنی خواہشات بیان کر رہے ہیں. حضرت سیڑھیاں اتر رہے ہیں. طوائف تیار تھی ایکٹنگ کرنے کے لیے. پہنچ گئی، سلام لی اس طرح جیسے بڑی پرانی جاننے والی ہے، کیونکہ پیار کر کے بھیجا گیا تھا. اس طرح سے بات شیری جیسے بڑی، کیا حال ہے، وہ کمر درد کا کیا حال ہے، کیسی رہی صحت. اور پھر فٹافٹ کہنے لگی ناراض نہ ہونا، آپ رات میرے کوٹھے پہ آئے تھے تو کھوٹے سکے دے گئے. کھوٹے سکے ابھی بازار گئی ہوں تو لیے نہیں اس نے، تو میں مجبوری ہے، گھر دور تھا تو یہ مہربانی کریں. حضرت فخر جہاں دہلوی جو مرید تھے نا دائیں بائیں، ان کے دلوں میں جواب گھاٹا شروع ہو گیا کہ ہمارا مرشد رات کو کہاں ہوتا ہے، ہم تو دن کو دیکھتے ہیں تو یہ رات کا کہاں ہوتا ہے. وہ فوری طور پہ یہ بدگمانی جلدی آتی ہے نا، پریشان ہوتا ہے، یہ معاملہ کیا ہے. جناب فخر جہاں دہلوی نے الٹا ہاتھ جیب میں ڈالا، اصلی سکے نکالے اور سیدھا ہاتھ اس طوائف کے سر پہ رکھ کے کہنے لگے بیٹی، او میری بیٹی، تو نا اصلی سکے لے جا، اور آج کے بعد دوبارہ ضرورت پڑی نا تو کوئی کہانی بنانے کی ضرورت نہیں، تو آ جانا، فخر جہاں تجھے اصلی سکے دے کے دیکھے گا. یہ لفظ کہہ کے نا مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں، سنگے درے کعبہ سے بھی اسلام تراشے، تم کون ہو کیا چیز ہے داغ کبابی، لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے. کہا یہ تو لے لے کھوٹے سکے چھوڑ جا اصلی والے پر، جب آئے گی ملے، اور بیٹی فکر نہ کرنا. یہ لفظ کہہ کے بعض لوگوں کی سخت میں بڑی تاثیر ہوتی ہے، کلیجہ پھٹنے کو. یہ کہہ کے نا تیزی سے سیڑھیاں اترے. وہ عورت دوڑ کے آگے آئی اور حضرت کے قدموں میں بیٹھ گئی. کہنے لگی بابا ٹھہر جا، ایک میری اور سن جا، تو کس سندل کا بنا ہوا ہے، کس کستوری سے تیرا وجود بنایا گیا ہے. میں تجھے بدنام کرنے آئی تھی، اور سارے جہاں کی بدنام زمانہ عورت جسے کوئی بھی اچھی نظر سے نہیں دیکھتا میں بدنام کرنے آئی، اور تو نے مجھے ہی بیٹی بنا لیا. اور ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ بیٹی بیٹی کہا ہے. یہ کہہ کہ اس نے اپنا پلو اٹھا کے چہرے پہ رکھا. کہنے لگی بس بابا اب سارے دلی کو پتا چلے گا فخر جہاں کی بیٹی کس طرح کی ہوتی ہے، خبر آئے گی کس طرح. اور بھائی کسی کا ہاتھ روک، کسی دوست کو منع کر. تو جو کوئی دوست اپنی بیوی سے اگر لڑ رہا ہے نا، طلاق کی نوبت آئی ہے، اس کا دوست اس کا گھر بسا سکتا ہے. اگر سسر آ کے کہے گا نا کہ تیری بیوی بڑی اچھی ہے تو وہ بات عقل میں نہیں آتی. لیکن اگر یار کہہ دینا یار بیچاری نے تیرے لیے بڑی تکلیفیں سہی بڑی، تو بات جلدی کسی کا گھر بچا، کسی کے ساتھ پیار کر. صوفیاء کا یہی طرز زندگی رہا. بچاتے آئے دنیا، بچاتے آئے. نہ جائیدادیں بنا سکے، نہ تو بڑے بڑے جو بہت پرانے لوگ تھے ان کے تو مزارات بھی بڑے سادے ہیں، کچھ ایسا زیادہ اپنے لیے جمع نہ کر سکے. مخلوق کی فکر انہیں لگی رہی.
مخلوق کی فکر میں جیے، مخلوق کی فکر میں مرے. انہوں نے اپنی زندگی کے نا ایک تو یہ ہے کہ ان کے دکھوں کا مداوع کیا، گناہوں سے انہیں بچایا، اور جو چھوٹی چھوٹی ضروریات ہوتی ہیں نا زندگی کی چھوٹی چھوٹی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال کو 3 دن ہوئے. طبقات ابن سعد میں آپ کو روایت ملے 3 دن ہوئے. حضرت عمر مسجد نبوی میں عصر کی نماز پڑھ کے نا تو باہر بیٹھے تھے. چھوٹی چھوٹی 3-4 بچیاں ہیں. آج کہنے لگی چچا آپ بنے ہیں امیر المومنین؟ حضرت عمر کہنے لگے ہاں میں ہی بناؤں. کہنے لگی چلو پھر. اس وقت امیر المومنین ہمیں ٹائم دیتے تھے. اب تمہیں کیا ٹائم دیتا تھا ابوبکر؟ کہا ہمارا والد فوت ہو گیا، ہم 6-7 رہنے ہی رہتے ہیں. ابوبکر صدیق روز عصر کے بعد آتے تھے. ہمارے گھر میں 30 بکریاں ہیں، ان کا دودھ دھو کے برتنوں میں بھر کے دے جاتے تھے. آدھا ہم پی لیتی تھی، باقی بیچ کے گزارا کر لیتی تھی. 2 دن سے بڑی پریشان ہے. اماں نے کہا ہے جو ان کی کرسی پہ بیٹھا ہے اسے بلا کے لاؤ. بکریوں کا دودھ دھوئے اور ان بچیوں کی آنکھوں میں جب آنسو چھلکنے لگے جناب عمر جیسا آدمی تڑپ کے ہو گیا. حضرت عمر اٹھے، ہاتھ باندھے چھوٹی چھوٹی بچیاں اور امیر المومنین جو کیسر و کسریٰ کو نعرہ مار کے پیچھے پھینک دے، کسی کی پرواہ نہ کرے. وہ فاروق اعظم چھوٹی چھوٹی بچیوں کے پیچھے چل رہے ہیں. رستے میں جناب عبداللہ ابن مسعود ملے. امیر المومنین کہاں جا رہے ہو؟ اور آنکھوں میں آنسو کاہے گے؟ کہنے لگے یار سوچتا ہوں یہ ابوبکر میرے لیے رستہ کتنا مشکل کر گیا ہے. یہ کیا کیا کرتا تھا زندگی میں، کس طرح تھا. کہاں کتنا مشکل رستہ میرے لیے بنا دیا ہے صدیق اکبر نے. جگر مراد آبادی نے کہا تھا جگر راہ وفا میں نقش ایسے چھوڑ آیا ہوں کہ جس منزل سے گزرا ہوں وہ اب تک یاد کرتی ہے. بھائی پیار کیا مخلوق سے، محبت کی، چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھا، چھوٹے چھوٹے دکھوں میں شریک رہے. چھوٹی امام عبداللہ جعفری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، بشر حافظ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب تک تھے نا بغداد میں وہ ننگے پاؤں چلتے تھے. جب تک وہ ننگے پاؤں چلتے رہے کوئی جانور بھی گوبر نہیں کرتا. تو مجموعی طور پہ سارا شہر ان کی قدر کرتا. بغداد کا ایک تاجر تھا، وہ کہتا مجھے نہیں بابا اچھا لگتا. بھئی آپ کو کیوں اچھے لگتے؟ کہنے لگا یہ جمعے والے دن صرف فرض پڑھ کے گھر چلے جاتے ہیں، باقی نماز نہیں پڑھتے. وہ بندی ہوتی ہے نا قاری صاحب نے کہ آپ نے عصر کی 4 سنتیں ضرور پڑھنی ہے. بھئی جب اللہ رسول نے ان کو واجب اور مؤکدہ نہیں کہا تو آپ کیوں زبردستی کرتے ہیں؟ لیکن جو کہ وہ قاری صاحب ہے، غریب آدمی ہے، لہذا ضرور چلتا ہے، ان کو بین کیا جاتا ہے آپ نے 20 منٹ پہلے ضرور آنا ہے. پابندی ہے آپ. کہا جی مجھے نہیں بابا اچھا لگتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جمعے کی سنتیں نہیں پڑھتے، نفل نہیں پڑھتے، گھر چلے جاتے. سب لوگ سمجھاتے ہیں کہ یار اس طرح نہیں کرنا چاہیے، تجھے کیا پتا کیا معاملہ ہے، کچھ تو مجبوریاں نہیں ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا، تمہیں کیا پتا. کہنے لگا نہیں جی پڑھنی چاہیے. پھر ایک دن خود ہی اس کے دل میں خیال آیا پتا تو کروں بابا جاتا کہاں ہے، خبر تو دوں. کہتا جمعے کے فرض پڑھے. میں نے حضرت بشر حافظ میرے ساتھ تھے، پیچھے میں نکلا حضرت کے. تو جناب بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھ کے نا تو بغداد کے بازار میں گئے. وہاں سے نان بھائی کی دکان سے نان خریدے. تو میں نے کہا مولوی کو بھوک نے ستایا تھا اس لیے نفل اور سنتیں نہیں پڑھی. پھر وہ آگے بڑھے، کباب لیے ایک اور دکان سے. میں نے کہا عمر دیکھو اور ذائقہ دیکھو. بھائی میں جاسوسی کر رہا ہوں. وہ تاجر بڑا امیر آدمی کہتا پھر حضرت جنگل میں گئے. میرے دل میں پھر تیس کی بدگمانی آئی. میں نے کہا اب سبزے پہ بیٹھ کے کھائیں گے، مریدوں سے چھپ کے کھائیں گے، ان کو کہیں گے میں روزے رکھتا ہوں، اور یہاں چھپ کے کھا رہے ہیں. کہتے ہیں جنگل میں جب حضرت داخل ہوئے، چند قدم آگے بڑھے تو کچی بستی شروع ہو گئی. اس کچی بستی میں کچے مکان جن کو ٹاٹ کے پردے لگے ہوئے. کہتے ایک مکان کی باہر سے کنڈی باندھتی حضرت بشر حافظ نے کھولی. تو میں سوراخ سے دیکھنے لگا. حضرت دوڑ کے اندر گئے تو ایک بابا جی بیٹھے جو فالج کے مریض ہیں، اور ان کے منہ سے پانی نکل نکل کے ان کے کپڑوں کو آلودہ کر رہا ہے. کہتے جناب بشر حافظ دوڑ کے اندر گئے، پہلے بابا جی کو سیدھا کیا، قریب مٹکا پڑا تھا، پیالے میں پانی ڈالا، پھر اپنی پگڑی کھولی، پھر بھگویا، تو بابا جی کا منہ دھویا.
اور پھر روٹی کا لقمہ توڑا اور بابا جی کے منہ میں رکھ کے کہنے لگے بزرگوں معاف کر دینا، آج جمعہ تھا، ذرا مجھے لیٹ ہو گئی، ابھی تو میں نے سنتیں اور نوافل بھی ادا کر دی، ابھی تو میری بقیہ نماز رہتی ہے، کھانا۔ جب یہ کہا تو بزرگ رو پڑے، کہنے لگے بشپ 14 سال ہو گئے یار، 14 سال تو روز آتا ہے، روزانہ مجھے کھانا کھلاتا ہے، میں تو اتنا بڑا مریض ہوں کہ میرے اپنے بھی چھوڑ گئے، تو کب تک آئے گا اور کب تک مجھے کھلائے گا؟ بس کر دے یار۔ تاجر کہتا میں سن رہا تھا، کانپ رہا تھا۔ حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے بابا ایسی بات نہ کرنا، بالکل قتل نہ کرنا، جو سارا شہر میری عزت کرتا ہے اور جانور تک میرے احترام میں بغداد کی گلیوں میں گوبر نہیں کرتے۔ فرمایا یہ میری تسبیح، میرا مصلی، میری عبادتوں کا صلہ نہیں، میں تیرا خیال رکھتا ہوں تو رب کریم نے اپنی مخلوق کے دل میں میری محبت پیدا فرمائی۔ صوفیاء کا یہ لنگر خانہ کیا ہوتا تھا؟ یہ لنگر خانہ مخلوق خدا کی خدمت کا نام۔ صوفیاء نے اللہ کے بندوں سے پیار کیا، آنے والے سے محبت کی، خلوص کے دروازے کھول کے رکھے، غریبوں پر توجہ زیادہ رہی، غریبوں پر پیار زیادہ رہا، غرباء کے بچوں کو تعلیم دی، خانقاہوں کے ساتھ ادارے بنائے۔ ایک غریب کا بچہ جب کسی ادارے میں گیا تو پھر وہ مسند علم پر بیٹھ گیا، پھر بڑے بڑے اس نے کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ بھائیوں، صوفیاء نے ذکر کی مجالس قائم کی، وہ ٹھکرائے ہوئے لوگ جنہیں کہیں پناہ نہ ملی، وہ کسی صوفی کے حلقہ ذکر میں آ کے بیٹھے، ساری رات اللہ اللہ کرتے گزر گئی، ساری رات کی ضربیں لگاتے گزر گئی، خدا کے نام پر دنیا اور ما فیہا کو بھول گئے، اپنے محبت بھرے لب و لہجے سے انہوں نے غیروں کے دل بھی جیت لیے، لوگوں کو قریب کر لیا۔ اب آپ اور میں پتہ جب یہ باتیں سنتے ہیں تو کیا سوچتے ہیں؟ ہمارے علاقے کے لوگ نہیں، ہمارے دور کے لوگ نہیں ایسا کر سکتے، فلاں پیر صاحب بھی ٹھیک نہیں، فلاں پیر کے مجھے بتاؤ، ہم سارے صوفیاء کے ماننے والے ہیں کہ نہیں؟ ہیں نا نہیں سارے؟ یہ جو ذمہ داری ہے نا مخلوق سے پیار کی، یہ ہم سب کی ہے۔ ہم اگر کسی شیخ کے مرید ہیں تو ہم صرف، وہ ہمیں کسی نے کان میں بتا دیا ہے کہ صرف نسبت لینی چاہیے، بات کو نہیں سننی چاہیے، ہمیں کسی نے بتا دیا بس مرید ہو جاؤ، باقی مجھ سے جو مرضی کہتے ہیں اس طرف توجہ نہیں کرتے۔ وہ خدا کے بندے، ہم سارے ان بزرگوں کے ترجمان بھی ہیں، ہمیں دیکھ کے لوگ انداز۔ حضرت طارق بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں بڑا نافرمان تھا اپنی اماں، جب میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا تو حضور نے وصیت یہ فرمائی کہ اپنی اماں کی خدمت کرنا۔ جب میں نے اماں کی خدمت شروع کی میں بدل گیا، تو میری اماں کہنے لگی کس طرح بدلا ہے؟ میں نے کہا وہ جس کے بارے میں معاذ اللہ تو روز باتیں کرتی ہیں انہوں نے مجھے بدل دیا۔ میری اماں بھی مسلمان ہو گئی، اور پھر میری اماں اپنے محلے کی بیویوں کو کہتی تھی اپنے بچے وہیں بھیجو جہاں سے میرا بچہ تبدیل ہوا۔ اگر تیرا کردار بدل گیا نا بھائی تو پھر لوگ صوفیاء پہ اعتراض نہیں کریں گے، اگر تیرا طریقہ بدل گیا تو پھر اعتراض نہیں ہوگا، بلکہ پڑوسن بھی کہے گی کہ میرا بچہ بھی لے جا، وہی مرید کرا جہاں تو مرید ہوا ہے، اس کو لے جا، وہاں جا کے اسے سارا کچھ سکھا جہاں سے تو نے سیکھا ہے۔ صوفیاء نے اللہ کے بندوں سے محبت کی، اللہ کے بندے بڑے بڑے ایسے لوگ ہیں کمزور، بڑے کمزور لوگ ہیں، میں نے دیکھے جو بھوکے ہیں پیار کے، انہیں سب سے زیادہ عزت کی ضرورت ہے، کوشش ہونا چاہیے کہ غرباز۔ اور ایک اور بات بھی، کچھ لوگ کہتے ہیں غریبوں کو عقل نہیں، تو میں کہتا ہوں بھائی جب پیسے نہیں ہوتے تو عقل بھی کوئی نہیں ہوتی۔ جنہیں گھر دانے وہ کملے بھی سیانے، جب پیسے آتے ہیں نا بھائی، گاڑی آتی ہے تو پھر چلانے کا طریقہ بھی آ ہی جاتا ہے، جب 1.5 لاکھ کا موبائل ہاتھ میں آتا ہے تو پھر اس کو ٹائپ کرنے کے سلیقے کی سمجھ بھی آ ہی جاتی ہے۔ تو جب پتہ ہونا کہ میری بیٹی کا آپریشن ہے، دوائی کے پیسے کوئی نہیں، تو پھر تو بھائی موٹر سائیکل کی بھی ٹکر ہو جاتی ہے، پھر تو موٹر سائیکل بھی چلانا نہیں آتی۔ پیار کریں، محبت کا دیا جلائیں۔ صوفیاء کا پیغام محبت آج پوری دنیا میں اسلام کی جو تصویر پیش کی جا رہی ہے، اس تصویر کو بالکل صحیح کرنے کے لیے صوفیاء کی جماعت کو اٹھنے کی ضرورت ہے۔ یہ لوگ اٹھیں گے، پیغام محبت عام کریں گے، درد کا سوز کا پیغام دیں گے، لوگ دین کے قریب آئیں گے۔ یہی مشرب صوفیاء ہے، یہی مسلک صوفیاء ہے، اسی چیز کی آگے ضرورت ہے۔ اس پر تھوڑی جد و جہد کریں، اس پر تھوڑی کوشش کریں، اپنے اندر نرمی پیدا کریں، اپنے حالات کو بدلیں، گھر کے اندر اپنے رویے میں تبدیلی لائیں، دوستوں کے درمیان اپنے رویے میں تبدیلی لائیں۔ آپ یہاں اس سے جب جائیں لوگ پوچھیں کہ حضرت حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار سے ہو کے آئے ہو، کیا لائے ہو، یہ ضرورت نہ پڑے،
بلکہ آپ کا بدلا ہوا رویہ دیکھ کے کو پوچھے کہ جناب خیریت تو ہے، آج بڑی تسبیح نکالی ہوئی ہے، وہ پوچھے تو آپ جواب دے کہ میں رات کو اس مبارک پہ گیا ہوا تو وہاں سے یہ میں درود پاک کی خیرات لے کے آیا ہوں، اب روز پڑھا کروں، وہاں سے میں ارادہ لے کے آیا ہوں، اب میری زبان سے تلخی نہیں پھوٹے گی، سختی کے جملے نہیں نکلیں گے، میں نرمی لے کے آیا ہوں۔ اب تھوڑا تھوڑا، اور ایک اور بات ختم کر رہا ہوں، ایک اور بات بھی سمجھ لیں، انسان جب سمجھتا ہے تو سب سے پہلا فائدہ اسے اپنے آپ کو ہوتا ہے۔ یہ جو لوگ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، یہ زمین کی قیدی ہوتے ہیں، یہ یاد رکھو، سب سے پہلی تکلیف اپنے آپ کو دیتے ہیں، یہ سکھی نہیں ہوتے۔ یہ نفسیات کی دنیا میں بہت بڑے پریشان حال لوگ ہوتے ہیں جو اپنے کہے پر عمل نہیں کرتے۔ جب آپ عمل کرنے لگیں گے تو اللہ آپ کو سکون کی دولت عطا کرے گا، توانائی ملے گی۔ آپ جب کسی کے ساتھ خیر والا کام کریں گے نا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے کسی نے کہا تھا حضور بے سکون بنا ہو، کوئی وظیفہ بتائے، تو آپ فرمانے لگے کسی بندے کے ساتھ بھلائی کر پر اسے پتہ نہ ہو میرے ساتھ بھلائی کون کر رہا ہے، اسے خبر نہ ہو کہ کون کر رہا ہے، اللہ تیرے دل کو راحت عطا کرے گا۔ یہ نیکیاں ٹھنڈا کرتی ہیں، انسان بڑے سکون کی نیند سوتا ہے اور وہ بامقصد زندگی گزارتا ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس مزار انوار کو ہمیشہ برکات، رحمت اور انوار کا خزینہ بنائے اور یہاں آنے والوں کو اللہ بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ حضرت کے سائنسدان کے اللہ ایک فضل میں برکت عطا فرمائے، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے۔ دعا ہے کہ امت درود و سلام